السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلال باجوہ آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک ایسا سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ نے اکثر خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں سنا ہوگا، اور جو پاکستان حکومت کی طرف سے مختلف دستاویزات، مختلف فارم ایشو کیے جاتے ہیں، اس میں بھی آپ نے اس بارے میں پڑھا ہوگا، شاید آپ نے کبھی اس پہ غور کرنے کی کوشش بھی کی ہو کہ یہ احمدی، قادیانی اور مرزائی کا کیا نام کا جھگڑا ہے۔ اور اس بارے میں کچھ سال پہلے جو پاکستان کی ایک نئی حال ہی میں سامنے آئی ہوئی پارٹی جو تحریک لبیک پاکستان کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے لیڈر جو اب اس دنیا سے گزر چکے ہیں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کہلاتے تھے، انہوں نے بھی اس بارے میں توجہ دلائی۔ یہ آپ چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے، وہ دیکھ لیجئے، پھر اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں۔ خبردار کوئی مرزائیوں کو احمدی کہے، احمدی ہم ہیں۔ حضور نے اپنی ختم نبوت کا خود اعلان فرمایا، عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسمان، انا محمد وانا احمد وانا الماء الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی۔ فرمایا مجھے اللہ نے کئی نام عطا فرمائے، فرمایا میرا نام اللہ نے محمد بھی رکھا اور اللہ نے میرا نام احمد بھی رکھا۔ اس واسطے میرے زیاں نو کدی بھول کے بھی احمدی نہیں کہنا، یہ کدی بھول کے بھی نہیں کہنا، یہ دوویں نام رب نے اپنے حبیب نو عطا فرمائے۔ جی، تو خادم رضوی صاحب کہہ رہے تھے کہ احمدی جو نام ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور محمد تو نام صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگ جانتے ہی ہیں، اور پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو ایک بڑی تناسب کی تعداد کے لوگوں کے جو ناموں کے ساتھ شروع میں محمد نام اسی نسبت سے لگتا ہے، لیکن یہ جو احمد نام ہے، اور جس کی وجہ سے یہ جو خادم رضوی صاحب نے ذکر کیا کہ جو احمدی ہیں، جو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ ان کے خیال میں اپنے آپ کو احمدی نہیں کہہ سکتے۔ اس بحث میں پڑے بغیر کہ احمدی کیا ہیں یا کیا نہیں ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، آئیے آج اس بات پر ذرا کچھ روشنی ڈالتے ہیں کہ احمدی اور احمدیت اور محمدیت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ناموں سے آ رہی ہے، یعنی کہ محمد اور احمد، ان دو ناموں سے، اس کا مطلب کیا ہے اصل میں۔ اور اگر آپ احمدی نہیں ہیں تو میں کافی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ باتیں شاید کافی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ باتیں غالباً نہیں سنی ہوں گی پہلے، کہ یہ محمد اور احمد کا مطلب کیا ہے، اور اس کے لحاظ سے محمدیت اور احمدیت کیا ہے۔ تو یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، جن کے اوپر پاکستان میں آئے دن مختلف ایشو کھڑے رہتے ہیں، جن کی اپنی وفات 1908 میں ہو گئی تھی، اور انہوں نے زمانے کا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق، جو سورہ الجمعہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی وآخرین منہم لما یلقوا بہم والی آیات کے تحت موجود ہے، اور اس کی بخاری میں تشریح بھی موجود ہے۔ تو انہوں نے محمدیت اور احمدیت کے بارے میں کیا کہا، آئیے آج اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی کتاب ہے، اس کا نام ہے نجم الہدیٰ۔ یہ اس کتاب کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 14 میں شامل ہے۔ تو نجم الہدیٰ میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام صاحب فرماتے ہیں، یہ بالکل اس کی ابتدا ہے کتاب کی، وہ کہتے ہیں اس خدا کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ہر ایک چیز میں ایک قسم کی خوبصورتی رکھی۔ اس نے انسانوں کے نفسوں کو اپنے لیے بنایا اور اپنی، یعنی کہ ہمیں جیسے پتہ ہی ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو پھر کہتے ہیں اور اپنی ذات کے ساتھ ان کی بے آرامی کو دور کیا، یعنی کہ یہ انسان حقیقی خوشی، حقیقی
آرام خدا تعالیٰ کی عبادت میں ہی، خدا تعالیٰ سے محبت میں ہی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اور جو کچھ بنایا نہایت استوار اور خوب اور نئی طرز کا اور محکم بنایا، یعنی کہ جو ارد گرد ہماری دنیا ہے، کائنات ہے، سائنسدان یا سائنس سے تعلق رکھنے والے لوگ خاص طور پر جانتے ہیں کہ دنیا بڑی زبردست انداز میں، زبردست حسابی لحاظ سے میتھمیٹیکل طرز پر بنائی گئی ہے، خدا تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ پھر کہتے ہیں اور سورج کو روشن کیا اور چاند کو چمکایا اور انسان کو عزت اور شرف اور مرتبہ بخشا۔ اب اس موضوع پر آنے لگے ہیں کہ محمد اور احمد اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اور اس کے رسول امی پر درود اور سلام ہو جس کا نام محمد اور احمد ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر درود ہو۔ امی اس لیے کہ وہ عرب اس زمانے میں جو ہے وہ امی تھے، وہ پڑھتے لکھتے نہیں تھے، بلکہ وہ زبانی کلام پر زیادہ انحصار کرتے تھے۔ یہ دونوں نام اس کے وہ ہیں کہ جب حضرت آدم کے سامنے تمام چیزوں کے نام پیش کیے گئے تو سب سے اول یہی دو نام پیش ہوئے تھے، کیونکہ اس دنیا کی پیدائش میں وہی دو نام علت غائی ہیں، کہ اس دنیا کی پیدائش میں وہی دو نام محمد اور احمد علت غائی ہیں، اس کے بننے کی وجہ ہیں، اور خدا تعالیٰ کے علم میں وہی اشرف اور اقدم ہیں۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ ان دونوں ناموں کے تمام انبیاء علیہ السلام سے اول درجہ پر ہیں، اور بباعث اس کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام نبوت کے علم ختم ہو گئے اور آپ پر کامل اور جامع طور پر وحی نازل کی گئی، اور آخری معارف اور وہ سب کچھ جو پہلوں اور پچھلوں کو دیا گیا تھا آپ کو عطا ہوا، یعنی جو پچھلے انبیاء کو عطا ہوا تھا وہ سب آپ کو عطا ہوا۔ ان تمام وجوہ سے آپ خاتم الانبیاء ٹھہرے، اور ہر ایک سفید اور سیاہ کی طرف آپ کو بھیجا، یعنی کہ دنیا میں جو تمام نسلیں ہیں، اور ہر ایک اندھے اور بہرے اور گونگے کی اصلاح کے لیے آپ کو پسند فرمایا، اور خدا تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے عطر سے اس قدر جناب کو معطر کیا کہ اس سے پہلے کوئی نبی اور رسول نہیں کیا گیا۔ ابھی آگے چل کے یہ تمہید بن رہی، بھی آگے چل کے تفریق آتی ہے کہ محمدیت اور احمدیت ہے کیا چیز۔ پھر کہتے ہیں خدا نے اپنے پاس سے آپ کو علم دیا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنے پاس سے فہم عطا کیا، اور اپنے پاس سے معرفت بخشی، اور اپنے پاس سے پاک کیا، اور اپنے پاس سے ادب سکھلایا، اور برگزیدگی کے پانی سے اپنے پاس سے نہلایا۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس خدا کی تعریف کرنا واجب ہو گیا جو اس کے ہر ایک کام کا آپ متکفل ہوا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہو گیا اس خدا کی تعریف کرنا جس خدا نے ان کو ہر چیز خود سے سکھائی، اور اپنی پناہ کی چادر کے نیچے جگہ دی، اور ہر ایک کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی توجہ خاص سے بغیر توسط استادوں اور باپوں اور امیروں کے بنایا، اور اپنے پاس سے اس پر ہر ایک قسم کی نعمت پوری کی۔ یعنی اس طرف اشارہ ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر لوگ جانتے ہیں کہ آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، اور آپ ایسے آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سکھائیں اور خود ان کو عطا کیں۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے خدائے تعالیٰ کی وہ تعریف کی جو کوئی فکر اس کے بھیدوں تک نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی آنکھ اس کے نوروں کی حدود کو پا نہیں سکتی، اور اس نے خدا کی تعریف کو کمال تک پہنچایا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی تعریف کو کمال تک پہنچایا، یہاں تک کہ اس کے ذکروں میں گم اور فنا ہو گیا۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غالباً اس طرف اشارہ ہے جب وہ غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، کہ یہاں تک کہ اس کے ذکروں میں گم اور فنا ہو گیا، اور اس کی اس قدر تعریف کرنے اور خدا تعالیٰ کو صاحب تعریف ٹھہرانے کا سر یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے متواتر اور پیاپے اس پر اپنے فضل نازل کیے، اور وہ عنایات اس کے شامل حال کیں جس نے ایک طرف العین بھی اس کو اپنی کوشش اور سعی کا محتاج نہ کیا، یہاں تک کہ وجہ اللہ نے اس کے دل کو چیر کر اپنے دخل میں اس میں کیا اور اپنی محبت میں اس کو یگانہ بنایا۔ پس اس محسن کی تعریف کے لیے
اس کے دل نے جوش مارا، یعنی جو خدا تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محسن بنا، اس کی تعریف کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جوش مارا، اور خدا تعالیٰ کی تعریف اس کی دلی مراد ہو گئی۔ اور یہ وہ مرتبہ ہے کہ بجز اس کے کسی کو رسولوں اور نبیوں اور ابدالوں اور ولیوں میں سے عطا نہیں ہوا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے بعض معارف اور علوم اور نعمتیں بتوسط عالموں اور باپوں اور احسان کرنے والوں کے پائی تھیں۔ مثال کے طور پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات کر لیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بات کر لیں، تو ان کے والدین بھی انبیاء تھے، تو اور اس طرح جو انبیاء گزرے ہیں انہوں نے اور لوگوں کے متوسط سے کچھ علوم یا معارف یا نعمتیں حاصل کی تھیں، لیکن مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پایا جناب الہی سے پایا، خدا تعالیٰ سے، اور جو کچھ ان کو ملا اسی چشمہ فیض اور عطا سے ملا۔ بس دوسروں کے دل حمد الہی کے لیے ایسے جوش میں نہ آ سکے جیسا کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جوش میں آیا، کیونکہ ان کے ہر ایک کام کا خدا ہی متولی تھا۔ بس اسی وجہ سے کوئی نبی یا رسول پہلے نبیوں اور رسولوں میں سے احمد کے نام سے موسوم نہیں ہوا۔ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے یا رسول آئے ان میں سے کوئی بھی احمد کے نام سے موسوم نہیں ہوا، کیونکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا جو سب سے زیادہ جوش میں آیا خدا تعالیٰ کی حمد کرنے کے لیے۔ پھر میرے صاحب آگے چل فرماتے ہیں، جاری رکھتا ہوں اس کو، کیونکہ ان میں سے کسی نے خدا کی توحید اور ثنا ایسی نہیں کی جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کی نعمتوں میں انسان کے ہاتھ کی ملونی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کو تمام علوم بے واسطہ نہیں دیے گئے تھے، اور ان کے تمام امور کا بلا واسطہ خدا متولی نہیں ہوا، اور نہ تمام امور میں بے واسطہ ان کی تائید کی گئی۔ بس کامل طور پر بجز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی مہدی نہیں، اور نہ کامل طور پر بجز جناب کے کوئی احمد ہے۔ تو یہ تفصیل بتا رہے ہیں کہ احمد نام کا مطلب کیا ہے، اور یہ وہ بھید ہے جس کو محض ابدال کے دل سمجھتے ہیں اور کوئی دوسرا سمجھ نہیں سکتا۔ اور پھر جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں اس وجہ سے تھیں کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو اختیار کر لیا تھا اور ہوائے نفس سے الگ ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور اخلاص اور صدق اور توحید سے اس کی طرف دوڑے تھے، سو خدا نے وہ تعریفیں بطور انعام کے ان کی طرف واپس کر دیں۔ اور تمام یگانہ صدیقوں سے اس کی یہی عادت ہے کہ وہ حامد کو محمود بنا دیتا ہے۔ یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی مکمل طور پر یا انتہائی درجہ پر جا کر جو ممکن تھا حمد کی اور خدا تعالیٰ کی تعریف کی اور خدا تعالیٰ کی عبادت کی، تو پھر خدا تعالیٰ نے بھی اس کو لوٹا دیا ان تعریفوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہی صفت ہے کہ عادت ہے کہ وہ حامد کو محمود بنا دیتا ہے۔ پس ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان میں تعریف کیا گیا، اور اس قصوں میں پرستاروں کے لیے یہ بات یاد رکھنے کی بات ہے، اور خدا کے ثنا خوانوں کو اس میں بشارت ہے، کیونکہ خدا تعریف کرنے والے کی تعریف کو اسی کی طرف رد کر دیتا ہے اور اس کو قابل تعریف ٹھہرا دیتا ہے۔ پس وہ دنیا میں تعریف کیا جاتا ہے اور اس کی قبولیت زمین پر پھیلائی جاتی ہے۔ پس ہر ایک جو نیک طینت ہے اس کی تعریف کرتا ہے، اور یہی عبودیت کی حقیقت کا کمال اور پاک نفسوں کا انجام کار ہے، اور اس مقام کو کوئی شخص بجز صاحب معرفت کے نہیں پہنچتا، اور یہی نوع انسان کی غایت اور عبادتوں کا کمال مطلوب ہے۔ یہی وہ امر ہے جو اولیاء کی امیدوں کا منتہا اور طالبوں کے سلوک کے ختم ہونے کی جگہ ہے، اور اسی کے ساتھ عنایت الہی برگزیدوں کے نفوس کو مکمل کرتی ہے، اور یہی شریعت کے بوجھوں کا مغز اور مجاہدات دینی کا نتیجہ ہے، اور یہ ان امور کا بھید ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لائے۔ پس اس نبی پر سلام اور برکتیں اور درود اور تحیت ہو۔ اسی امر مذکورہ کے لیے مجاہدہ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور نیز وہ جو خدا کی طرف منقطع ہوتے اور اس کی محبت کے خیموں میں رہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ زندہ اور اسی کے لیے مرتے ہیں، اور اسی پر توکل کرتے اور دل کی سچائی سے اس کی اطاعت اختیار کرتے ہیں،
اور رواں آنسوؤں کے ساتھ اس کے حکم کی پیروی کرتے اور اس کی رضامندی کی راہوں میں فنا ہوتے ہیں اور اس کے غموں میں گداز ہوتے اور اس کے انس کے ساتھ بقا پاتے ہیں اور اس کے لیے رات کو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے اور اس کی بندگی کرتے ہیں، تہجد کی طرف ذکر ہے، اور قیام اور سجود میں رات کاٹتے ہیں اور غفلت نہیں کرتے اور بے آرامی ان کو پکڑتی ہے، پس اپنے دوست کو یاد کر کے روتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کی یاد میں روتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور رات کے وقتوں میں فریاد کرتے اور آہیں مارتے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ کس طرف کھینچے جاتے اور پھیرے جاتے ہیں، ان پر مصیبتیں پڑتی ہیں اور وہ برداشت کرتے ہیں، آگ میں داخل کیے جاتے ہیں، پس کہا جاتا ہے کہ سلام، پس بچا لیے جاتے ہیں۔ وہی سچے ثناءخوان اور خدا کے مقرب اور ہمراز ہیں، اور ان کو خوشخبری ہو اور ان کے ہم صحبتوں کو، کیونکہ وہ شفاعت کرنے والے اور شفاعت قبول کیے گئے ہیں، اور یہ وہ مرتبہ جو بجز درگاہ کے پیاروں کے اور کسی کو نہیں ملتا، اور اسی کے بیان کے لیے اسلام آیا ہے تاکہ نقصان کے گڑھے سے لوگوں کو نکالے اور تقدس کے احاطے میں پہنچاوے۔ دہراتا ہوں اس بات کو، اور یہی وہ مرتبہ ہے جو بجز درگاہ کے پیاروں کے اور کسی کو نہیں ملتا، اور اسی بیان کے لیے اسلام آیا ہے۔ جو مذہب کی کا جو فلسفہ ہے یا مذہب کی جو بنیادی مقصد ہے، اسی بیان کے لیے اسلام آیا ہے تاکہ نقصان کے گڑھوں سے لوگوں کو نکالے اور تقدس کے احاطے میں پہنچاوے اور سعادت کے مقام تک راہبری کرے، اور غافلوں کو اس دھمکی سے کوفتہ کرے کہ قطع تعلق کی کاردیں تیار ہیں۔ اور تجھے کیا خبر ہے کہ حمد کس کو کہتے ہیں، کیوں اس کا بلند پایا ہے، اور اس کی عظمت سمجھنے کے لیے تجھے یہ کافی ہے کہ خدا نے قرآن شریف کی تعلیم کو حمد سے ہی شروع کیا ہے، اس طرح الحمدللہ رب العالمین، تاکہ لوگوں کو حمد کے مقام کی بلندی سمجھاوے جو کسی دل میں سے بجز گدازش اور محویت کے جوش نہیں مار سکتی، اور اسی وقت متحقق ہوتی ہے جب کہ نفس ہمارا کچلا جائے اور نفسانی چولا اتار لیا جائے، اور یہ حمد کسی زبان پر جاری نہیں ہوتی بجز کے کہ پہلے دل میں محبت کی آگ بھڑکے، بلکہ یہ وجود پذیر ہی نہیں ہو سکتی جب تک غیر کا نام و نشان بکلی زائل نہ ہو جائے، یعنی خدا تعالیٰ کے جو غیر ہیں ان کے نام و نشان دل سے نہ چلا جائے، اور پیدا نہیں ہو سکتی جب تک ایک شخص آتش محبت معبود حقیقی میں جل نہ جائے، اور جو شخص اس آگ میں اپنے تئیں ڈال دے، پس وہی اپنے درد مند دل اور سر سے جو خدا میں محو ہے خدا کی تعریف کرے گا۔ تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، تفصیل بتا رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی حمد کرنے کے لیے، خدا تعالیٰ کی سچی تعریف کرنے کے لیے کیا چیز درکار ہے۔ تو آگے چل کے کہتے ہیں، اور وہی شخص ہے جس کو آسمان میں احمد کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور قریب کیا جاتا ہے اور عزت کے گھر اور کسارت الدار میں داخل کیا جاتا ہے، اور وہ عظمت اور جلال کا گھر ہے جو بطور استعارہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے اس کو اپنی ذات کے لیے بنایا، پھر اس گھر کو بطور مستعار اس کو دے دیتا ہے جو اس کی ذات کا ثنا خوان ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ثنا خوان ہو، اللہ تعالیٰ اس کو یہ استعارہ کے طور پر گھر عطا کرتا ہے۔ پس یہ شخص زمین اور آسمان میں خدا تعالیٰ کے حکم کے ساتھ تعریف کیا جاتا ہے، اور آسمان اور زمین میں محمد کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کے یہ معنی ہے کہ بہت تعریف کیا گیا، اور یہ دونوں اسم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتدائے دنیا سے وضع کیے گئے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا آپ کی خدمت میں کہ آپ یہ مختلف قسم کے جلسے جلوسوں میں اس طرح کی جو تقاریر ہیں یا نعرے بازی ہے کہ احمدی اور محمدی اور قادیانی یہ احمدی نہیں ہو سکتے، یا آپ نے سنا ہوگا یا کم از کم فورموں پہ پڑھا ہوگا کہ وہ قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی سے نام سے موسوم کرتے ہیں، تو یہ محمد اور احمد ناموں کا مطلب کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ اچھا، آخر اس کو ختم کرنے کی طرف چلتا ہوں، یا آخری تھوڑا سا اقتباس باقی ہے۔ تو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر بعد اس کے اس شخص کو بطور مستعار دیے جاتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور اضلال و آثار ہو،
اور جس شخص کو ان دونوں ناموں سے ایک چنگاری دی گئی تو اس کا دل کئی قسم کے نوروں سے روشن کیا گیا. یعنی کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں محمد اور احمد، ان ناموں سے جس کو چنگاری دی گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کو، ان کے ماننے والوں کو، تو اس کا دل بھی کئی نوروں سے روشن ہو گیا. اور رسول مختار کے لب مبارک پر جاری ہوا تھا کہ خدا تعالیٰ آخری زمانہ میں ایک اپنے بندے میں یہ دونوں صفتیں جمع کر دے گا، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے. پس اے دانش مندو، ان حدیثوں کو پڑھو اور سوچو. اب غرض یہ ہے کہ احمدیت اور محمدیت ایک ایسا امر جامع ہے کہ تمام موحد اس کی طرف بلائے گئے ہیں. پھر سے دہراتا ہوں، اب غرض یہ ہے کہ احمدیت یعنی خدا تعالیٰ کی تعریف، حقیقی تعریف، اس کا جو پورا حق ہے، اور محمدیت یعنی کہ پھر خدا تعالیٰ کی تعریف اور خدا تعالیٰ کے آگے سے اس بندے کی طرف تعریف لٹائے جانا، یہ ایک ایسا امر جامع ہے کہ تمام موحد اس کی طرف بلائے گئے ہیں. اور کسی نفس میں کامل طور پر توحید پیدا نہیں ہوتی جب تک یہ دونوں پہلو اس میں متحقق نہ ہو، اور کوئی نفس مطمئن نہیں ہو سکتا اور کسی دل پر سکینت نازل نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس دریا میں تیرنے والا نہ ہو، اور کوئی شخص نفس امارہ کی مکاریوں سے نجات نہیں پا سکتا جب تک اس کو یہ مرتبہ حاصل نہ ہو. اور جو لوگ اس مرتبہ سے دور رہے اور کوئی حصہ اس میں نہ لیا، ان کو اس دنیا اور قیامت میں ذلت پہنچے گی. جن لوگوں کو اس مرتبے سے کوئی حصہ نہیں ملتا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں یا پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ان کو اس سے کچھ چنگاری نہ ملی تو وہ اس دنیا اور قیامت میں ان کو ذلت پہنچے گی. وہ وہی ہیں جو سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح زمین پر چلتے ہیں اور ایسے بدرو ہیں کہ گویا ایک ٹکڑا رات کا ان کے منہ پر ہے. وہ پردوں میں پیدا ہوتے ہیں اور پردوں میں ہی جیتے اور پردوں میں ہی مرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل خدا تعالیٰ کی تعریف سے کنارہ کرتے رہے اور دوسروں کی تعریفوں میں انہوں نے اپنی عمریں ضائع کر دیں. یعنی جو مادے کی طرف جھک جاتے ہیں، دنیا کی طرف جھک جاتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، انہوں نے اپنی عمریں اس میں ضائع کیں. بس ہم جو اسلام کا گروہ ہیں، ہمیں خوشخبری ہو کہ ہمیں احمدیت اور محمدیت کی صفت والا نبی ملا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا نام خدا تعالیٰ کی طرف سے احمد اور محمد ہوا تاکہ اس کے دونوں نام امت کے لیے ایک تبلیغ ہو. یہ دونوں نام سے جو اس کو سمجھنے والے ہیں وہ ایک امید اور ایک حوصلہ پکڑتے ہیں. اور اس مقام کے لیے یہ ایک یاددہانی ہو، وہ مقام جو فنا اور غیر اللہ سے منقطع ہونے اور معدوم ہونے کا مقام ہے، تاکہ امت میں ان صفتوں میں رغبت کرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ناموں کی پیروی کرے. اور پیروی کے لیے قرآن شریف میں بلایا گیا ہے، جبکہ رسول کی زبان سے کہا گیا کہ آؤ میری پیروی کرو تا خدا تم سے پیار کرے. فاتبعونی یحببکم اللہ والی جو مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت 32. تو یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، ان کے مخالفین کو جو مرضی کہیں، لیکن اگر کوئی سننے والا، خاص طور پر غیر احمدی، اگر اس طرح کے اعلیٰ معارف کسی اور لکھنے والے کے، کسی اور عالم دین کے، کسی اور جس کو آپ ولی اللہ سمجھتے ہوں، اگر آپ کی علم میں ہوں یا آپ ڈھونڈ کر نکال سکتے ہوں محمدیت اور احمدیت کا مطلب، تو ضرور آپ میرے ساتھ شیئر کریں. ابھی کے لیے اتنا ہی، پھر آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.